رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق الله العظیم. سب سے پہلی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا ہے فرعون کے حق میں، جب انہوں نے یہ فرمایا تھا ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. اے پروردگار، آپ نے فرعون کو اور ان کے وزراء کو، اس قوم کے سرداروں کو خوب زینت، ترقی، وسعت اور زندگی گزارنے کی تمام چیزیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار مال و دولت عطا فرمائی ہے. اے اللہ، ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے مال کو برباد کر دے، اس کا رخ بدل دے. واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت بنا دے. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بددعا کے بعد فرعون اور ان کے وزراء اور ان کے مالداروں کے جو مال تھے، جو دولت تھی، ایجپٹ سے لے کر ایتھوپیا تک، زمین کے نیچے اور اس کے اوپر اور زمین کے نیچے کانیں تھی، سونے کی، ہیرے کی، جواہرات کی، زبرجد کی، زمرد کی، یہ پیش بہا قیمتی اسٹونز ہیں، یہ سب پتھر بنا دیے گئے. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم
فمتعناهم إلى حين. جب جب اللہ کا عذاب دنیا کے نافرمانوں کے اوپر آیا ہے، بارش کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، آندھی طوفان کی شکل میں، آسمان کی بلندی سے پتھروں گرائے جانے کی شکل میں، یا جبریل امین علیہ السلام کا آسمان کی بلندی سے چنگھارنے کی شکل میں، یا تیز سخت ٹھنڈی ہواؤں کی شکل میں، یا فرعون کو لشکروں کے ساتھ پانی میں ڈبو دینے کی شکل میں، یا پھر کھٹمل ہے، میڈک ہے، جوں ہے، نکسیر کا پھوٹ جانا، ان سب شکلوں میں جب جب اللہ کا عذاب آیا ہے، عذاب آ جانے کے بعد لوگوں کو جب گرفت میں عذاب نے لے لیا ہے تو کوئی قوم نہیں بچ سکی ہے. ایک یونس علیہ السلام کی قوم ہے کہ جب اللہ کے عذاب کو دیکھا تو ان لوگوں نے توبہ استغفار کے لیے میدان میں اپنے ساتھ بچوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو، جانوروں کو، سب کو جمع کر کے لے گئے. اور وہی ایک قوم ہے جو اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لائی، اللہ نے اسے بچا دیا. قرآن نے سورہ یونس میں ان کا تذکرہ فرمایا. اور ان کا واقعہ بھی کچھ یوں ہے کہ عراق جو ملک ہے اس میں ایک شہر ہے نینوا. وہاں 1,00,000 کی آبادی تھی. جب یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، تمام سمجھانے بجھانے کے بعد وہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم یہاں سے نکلو، ہم عذاب ان کے اوپر بھیجنے والے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے اور اللہ کا عذاب آ گیا. جب لوگ دیکھنے گئے کہ یونس ہیں یا نہیں، اگر ہوں گے عذاب نہیں آئے گا، نبی کے رہتے ہوئے عذاب نہیں آتا. تو وہ نہیں تھے، لوگ سمجھ گئے تو اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ بال بچوں جانوروں سب کو لے کر میدان میں جمع ہو گئے. توبہ استغفار کرنے لگے، اللہ سے گریہ وزاری کرنے لگے، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجئے، تیری چوکھٹ میں میری پیشانی ہے. اللہ نے عذاب کو روک دیا، عذاب کے بادل رک گئے، ٹل گئے. حضرت یونس علیہ السلام کا کیا کردار تھا اس میں؟ وہ جب وہ چلے گئے باہر اور دیکھا کہ اللہ کا عذاب بھی ٹل گیا ہے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، تو اب ان کو واپس آنے میں شرم جھجک محسوس ہونے لگی. اور اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جو بھی پلٹ کر آئے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی، گردن اڑا دی جائے گی. بھاگا ہوا کوئی انسان دوبارہ لوٹ کر آئے اس کی گردن اڑائی جائے گی. حضرت یونس علیہ السلام دور چلے گئے، سمندر کے کنارے کنارے چل رہے تھے، ایک کشتی جا رہی تھی، وہ لوگ ان کو پہچانتے تھے، ان کو اپنے اوپر سوار کر لیا. بحر روم کے اندر یہ واقعہ ہوا. جب کشتی بیچ بھور میں پہنچی تو جا کر کے رک گئی، نہ ادھر نہ ادھر، اور اندیشہ تھا کہ وہ کشتی ڈوب جائے گی. اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ کشتی اس وقت ڈوبتی تھی جب کوئی انسان، کسی کا بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہو جاتا تھا. اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. قرآن اندازی کی گئی، انہوں نے خود بتایا، اعلان ہوا کون ہے اس کشتی میں، اپنے مالک کا بھاگا ہوا غلام. حضرت یونس نے کہا، لوگوں نے اعتبار نہیں کیا، یہ نیک ہیں، سچے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پاک انسان ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ 3 دفعہ قرآن اندازی کی گئی، تینوں دفعہ یونس کا نام آیا، حضرت یونس علیہ السلام. جب لوگوں نے ان کو سمندر میں نہیں ڈالا کہ یہ بزرگ شخصیت ہے، اللہ کے نبی ہیں، تو خود انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی. اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم
سے ایک بڑی مچھلی کشتی کے بالکل قریب اپنے منہ کو کھولے ہوئی تھی اور انتظار میں تھی کہ یونس چھلانگ لگائیں گے، میرے پیٹ میں جائیں گے۔ اللہ کا حکم تھا مچھلی میرے یونس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں سلام بھوکے پیاسے صرف ایک دعا تھی ان کی زبان پر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہیں۔ اللہ سے یہ گزارش فریاد ہو رہی تھی۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس دعا کا ورد کرنا اتنا زیادہ تاثیر رکھتا ہے کہ جہاں نا امیدی ہو وہاں امید ہو جاتی ہے، جہاں کوئی راستہ دکھتا نہیں نظر آتا اللہ راستے نکال دیتا ہے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ کشتی سے چھلانگ لگائی، مچھلی کے منہ سے ہوتے ہوئے پیٹ میں گئے، 40 دن رکے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد ہو رہا ہے۔ 40 دن کے بعد مچھلی تیرتے ہوئے کنارے گئی اور کنارے میں ان کو نگل دی، پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بدن کے سارے بالوں کو ختم فرما دیا تھا مچھلی کی گرمی کی وجہ سے۔ مچھلیاں کنکریوں کو، پتھروں کو اپنے پیٹ میں ہضم کر لیتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نبی ہیں، انسان ہیں، بدن میں ہڈیاں بھی ہیں، گوشت بھی ہیں، ریشے بھی ہیں، مسلس بھی ہیں، ہر چیزیں ہیں، ذرہ برابر نقصان نہیں ہوا، صرف یہ کہ بدن کے بال غائب ہو گئے۔ جب کنارے نکلتی مچھلی نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کدو یا اس طرح اور کوئی پیڑ تھا، وہ بیل تھی، اس کے پیڑ کو جما دیا، اب اس کے پتوں سے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے بدن کو ڈھانکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت اور کامیابی، خدا سے ملنے کی تمام راستوں کا ذکر فرمایا ہے اور انسانوں کو طاقت دی ہے، تسلی دی ہے، دلوں کو مضبوط کیا ہے کہ وہ اپنے خدا سے، مالک سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں اور مختلف اوقات میں، پریشانی میں، دقتوں میں جو ان کو دعائیں بتلائی گئی ہیں نبیوں کے ذریعے سے، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام طرح کی مشکلوں سے، پریشانیوں سے ان کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اور پھر وہ دعا ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، کسی طرح کی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، دقت ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کا اہتمام ہم سب کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔